نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے درس کا عنوان ہے رمضان تبدیلی کا آغاز۔ معزز حاضرین، ماہ کریم اور اس موسم عظیم کی آمد ہونے والی ہے جو کہ بے شمار خیرات و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ کے دوران میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ اور کوتاہیوں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اس ماہ موسم کی صفات بہت بلند اور بالا ہے، اور اس ماہ کی آمد ایک عظیم نعمت ہے اور اسے پا لینا ایک بہت بڑا احسان ہے جس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم۔ کس کا شکر ادا کرے؟ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم۔ اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے کا تقاضا ہے کہ ایسے اعمال سر انجام دیے جائیں جو کہ دار القرار جنت کو پا لینے اور جہنم سے نجات کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا مطلب ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح حدیث نبوی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت کی جائز تسکین سے روکے رکھا، اسی لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کی نیند کا مزہ لینے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان عفو اور درگزر، رحم و کرم اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث نبوی میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے ثواب پانے کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اس پر ایمان اور اسی سے ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کو ہمیں اپنے لیے ایسا موقع سمجھنا چاہیے
جس میں ہم اپنے حال و احوال پر گہری نظر ڈال کر بگاڑ کی اصلاح اور بیماری اور بربادی کا علاج کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کو روشن مستقبل کی طرف ایک نقطہ آغاز بنائیں اور پہلے سے اچھے اقوال و اعمال اور بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے کے لیے ہمیں یہ پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان ماہ جود و کرم اور سخاوت عطا کا مہینہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ صاحب جود و سخا تھے۔ ماہ رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی تو پھر آپ سخاوت و عطا میں بہت ہی بڑھ جاتے تھے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان گزرنے تک ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح افطاری کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اس روزے دار جتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے اور اس افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ! اسی لیے مسلمانوں، تمہارا روزہ تمام اوقات میں گناہوں کے لیے ڈھال ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے اور تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو شہوانی باتیں کرنے اور دوسروں پر چیخنے چلانے سے پرہیز کرے۔ اگر دوسرا کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے یا لڑنے بھیڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ میری بہنوں، روزہ بھوک اور پیاس مٹانے کا نام نہیں، روزے کے مقاصد میں سے ضبط تہذیب نفس، تمام اعضائے جسم کو گناہوں سے بچانا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور جاہلانہ رویہ نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، لڑنے بھیڑنے سے بچنا چاہیے۔ روزوں میں ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کو بھوکے اور پیاسے رہنا پسند نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں جب تک اللہ کا تقوی اختیار نہ کر لو تم سب۔ روزہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ مسلمانوں، تلاوت قرآن کریم سے مسلمان کے ظاہر و باطن، اس کے قلب اور جسم و جان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی تلاوت قرآن کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں عزت و شرف اور قدر اور منزلات ملتی ہیں۔ تلاوت قرآن ایک ایسی تجارت ہے جو کسی ماہ، سال اور کسی بھی زمانے میں گھاٹے میں نہیں جاتی۔ اس ماہ مبارک میں اسی تجارت کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے اور اس کی عزت اور فضیلت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو یہ مہینہ تلاوت قرآن اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ سلف الصالحین امت میں سے بعض ایسے تھے جو رمضان کی راتوں کے قیام میں ہر 7 راتوں میں اور بعض ہر 3 راتوں میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔